بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ سیریز چل رہی تھی۔ بہرحال جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ ممکن نہیں ہو سکا، اور جنگ بدر پر سمجھے کہ ہم رکے تھے، بلکہ جنگ بدر کے میدان میں، اور جنگ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کو کس طرح سے اندازہ قائم کیا، اور اتنی ہی تعداد تھی۔ بڑی حکمت اور دانائی سے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشویش میں تھے کہ تعداد کتنی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بتلایا تھا۔ گزشتہ کے بیان میں یہ بات آ چکی ہے۔ بہرحال بدر 17 رمضان جمعہ کا دن تاریخ انسانی کی یہ عظیم جنگ ہوئی، اور کمانڈر ان چیف جیسے میں بتلا چکا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بدر کے میدان میں 313 مسلمان تھے، اور جیسا کہ گزشتہ بات آ گئی کہ چشم بدر پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا حکمت کے تحت، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے چھوٹے چشمے تھے ان تمام چشموں کو بند بھی کر دیا گیا تھا کہ دشمن کو بہرحال پانی کے لیے بڑی تکلیف ہو۔ اور جو چشم بدر کھلا رکھا تھا مسلمانوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چشمے تک پہنچ کر جو بھی پانی پئیں گا وہ میدان جنگ میں ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ رسول کا فرمان تھا۔ بہرحال چشمے بدر پر باضابطہ مسلمانوں کا پیرا رہا، اور کچھ لوگ آئے پیے، ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ 16 رمضان المبارک، میں بہرحال بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ 16 رمضان کو شب بدر ہے، یعنی بدر کی رات۔ جس طرح قدر کی رات ہے، جس طرح معراج کی رات ہے، جس طرح برات کی رات ہے، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ 16 رمضان بدر کی رات ہے۔ بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے، اور سبھی کو رکھنا چاہیے۔ بار بار میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل تک یہ تاریخ اسلام کو پہنچائیے، اور اسی کوشش کے تحت یہ محفل رکھی جا رہی ہے کہ یہ کوشش ہے کہ تاریخ اسلام سے ہم واقفیت حاصل کریں۔ جتنے بھی لوگ اس کو لائیو سنتے ہیں یا پھر سمجھیے کہ یوٹیوب پر سنتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس بات کو، کیونکہ میں بہت سہل انداز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تاریخ اسلام رکھ رہا ہوں، تو اس سے آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ بڑی فصاحت، بلاغت، اور اس کے پورے سمجھیے کہ روایتوں کو کوٹ کرتے ہوئے پورے احادیث اور قرآن مجید کی مختلف آیات، یہ ساری چیزیں فصاحت، بلاغت اور یہ علمی گفتگو کو میں تھوڑا سا پرے رکھتے ہوئے صرف اسٹیپ بائی اسٹیپ تاریخ کے واقعات کو رکھ رہا ہوں، تاکہ ہمارے سامنے ایک نقشہ آ جائے اسلامی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک مکمل نقشہ آ جائے۔ اس وجہ سے اس میں نہ میں سمجھیے کہ مختلف قرآن کی آیات کوٹ کر رہا ہوں، مختلف احادیث کو بھی کوٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اب لازمی ایک واقعے پر کئی احادیث ملتی ہیں، اور وہ کئی احادیث کو کوٹ کریں گے تو پھر وہ احادیث کا ریفرنس اب سننے والے کو، کیونکہ میں کوئی علم کی بلاغت، فصاحت اور آپ کو علم کے جوہر بتانے کے لیے یہ محفل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تاریخ اسلام کو سہل انداز سے ہم سمجھیے کہ پہلے سمجھ جائیں۔ اس وجہ سے میں نے عظمت مصطفیٰ سے بات شروع کی تھی۔ تو بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ بدر پر ہم ہیں۔
تو 16 رمضان جو ہے میں اس کو شب بدر مانتا ہوں۔ کیوں مانتا ہوں؟ اس کی دلیل سن لیجئے کہ جمعرات ختم ہو گئی، رات آئی، اب شب جمعہ کہیں گے اس کو، اور صبح 17 رمضان ہے، 16 رمضان ختم ہو گئی، 17 کی شب لگ گئی۔ تو یہ جو شب تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 15 16 14 ایک چاندنی رات بھی ہوتی ہے، نظام ہے چاند کی گردش کا، لیکن اب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو وہاں چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر صحابہ ستارے ہیں، صحابہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو اب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 17 رمضان کی شب یعنی 16 ختم ہوئی، 17 لگی، وہ رات کو میدان بدر میں ہیں، صحابہ کا جھنڈ آپ کے ساتھ میدان بدر میں ہے، جہاں کل دنیا کا سب سے بڑا عظیم معرکہ ہونے والا ہے، اور حق اور باطل کا پہلا عظیم معرکہ جو ڈیسائیڈنگ سمجھیے کہ صاحب ایک وار ہونے والی ہے، اس میدان میں محمد رسول اللہ ہے۔ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور جائزہ لیتے ہوئے ایک مقام پر اللہ کے رسول ٹھہر گئے اور فرمایا کہ سنو، کل ابو جہل یہاں گرے گا۔ پھر تھوڑا آگے چلے، پھر آپ رک گئے، کہا کہ عتبہ اور شیبہ اور ولید یہاں گریں گے۔ اس طرح مختلف مکے کے جو سردار تھے ان کے نام آپ نے لیے، اور تاریخ انسانی نے اس بات کو نوٹ کیا کہ وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتلایا تھا، جن کفاران قریش کے سرداروں کے گرنے کا میدان جنگ ختم ہوئی، جب شہداء اور قاتلین کے لاشوں کو الگ کیا جا رہا تھا، تو وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹے ہوئے تھے، وہیں تھے جہاں میرے رسول نے کہا تھا۔ تو بہرحال بھوک، پیاس، تکلیف، شدت 2 رمضان کو نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک ایک کھجور 10 صحابہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے گروہ کو، اور پھر ایسا گروہ سامنے ہے جو تلواروں سے، زیرہ بختر سے، گھوڑوں سے، نیزوں سے، کھانے کا بے شمار انتظام، عیش و مستی میں ڈوبا ہوا، اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں چور، طاقتور عرب کی سرزمین کا سب سے طاقتور لشکر ان بھوکے، پیاسے اور ننگوں کے مقابلے آیا ہوا ہے۔ تو نفسیاتی طور پر ایک دباؤ ہوتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ شب بدر کہہ رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، یہ یہاں گرے گا، یہ یہاں گرے گا، تم کمزور مت سمجھو اپنے آپ کو۔ حوصلہ دے رہے ہیں اپنی آرمی کو، اپنے مجاہدین کو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے مقام پر ایک کمانڈر ان چیف کا ایک ٹینٹ ڈالا گیا تھا، جس کو عریش کہتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے کہ عریش کہتے ہیں، اور حضرت معاذ نے یہ کہا، حضرت معاذ، سعد بن معاذ کی بات میں بتلا چکا ہوں، پیچھے جا کر سن لیں سعد بن معاذ کون تھے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس لڑنے والے بھی کم ہیں، ہتھیار بھی کم ہیں، خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ کا نقشہ کچھ اور ہو جائے، ہم اگر شہید ہو جائیں، آپ ہماری لاشوں کی فکر مت کریے، یہ عریش آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ 2 گھوڑے جو ہمارے ساتھ ہیں وہاں ہم باندھ دیں گے،
آپ سمجھیے کہ ان گھوڑوں پر تیز رفتاری سے مدینے کی طرف چلے جائیے، جو مدینے میں ہمارے ساتھی ہیں وہ آپ کی حفاظت کر لیں گے، آپ ہماری لاشوں کی فکر مت کریے۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا سیکریفائز اور ایک ایسا جذبہ تھا، اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھم ٹھما گئی۔ تو بہرحال ایک عریش بنایا گیا تھا کمانڈر ان چیف کے لیے، اور عریش ایسی بلندی پر تھا، ایسے میدان جنگ تھا۔ تو بہرحال سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں چلے گئے، رات بھر آپ نے دعائیں کی، جاگے، مختلف صحابہ سے ڈسکشن بھی رہا، صحابہ کو انسٹرکشن بھی دیا آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تیر کم ہے، تیر مت زیادہ ویسٹ کرو، بھالوں سے روکو، پتھر مارو۔ اب یہ پتھر پر میں بہت کو سمجھا سکتا ہوں، فلسطین کی جو انتفاضہ کی تحریک ہے۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، کم ہیں، پتھر سے دشمن کو روکو، نہیں رکا تو بھالوں سے روکو، لاسٹ اسٹیج پہ تیر کا استعمال کرو کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں۔ دوسرا ڈائریکشن جو جہاد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ دیکھو جب تک کہ وہ ہم پر بھاری نہ پڑے اس کو قتل مت کرو، اس کو لڑنے سے ناکارہ کرو، یعنی اس کی کونیوں پہ مار دو، اس کے ٹخنوں پہ مار دو، انہیں گر جائے۔ اگر انہیں بھاری پڑ رہا ہے تو پھر اس کو قتل کر دو، کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن ڈائریکٹ جان مت لے لو، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کنٹرول کر لو۔ یہ حکم بھی تھا جہاد کا، اور جہاد کا انشاءاللہ کبھی سپریٹ چیپٹر میں سمجھاؤں گا جہاد کے احکامات کیسے تھے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بہرحال صبح فجر ہوئی، رمضان ہے، 17 رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے، صبح نماز فجر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو 313 ہیں وہ 313 صحابہ کی صف بندی فرما رہے ہیں۔ 313 کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رائٹ ونگ یہ رہے گا، لیفٹ ونگ یہ رہے گا، سینٹرل یہ لڑیں گے، اور پھر ریزرو یہ رہے گا۔ تو یہ پوری ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور صحابہ کی صف بندی بھی فرمائی، اسٹیٹ ٹھہرنا چاہیے فلاں، اس میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے۔ اب نماز فجر کے بعد یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے رائٹ، لیفٹ اور سینٹر ونگ اور ریزرو فورس کو تشکیل دیا۔ علم سمجھیے جنگ کے جو جھنڈے ہوتے تھے، جنرل کمانڈ کا جھنڈا جو سمجھے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جنرل کمانڈ کا جھنڈا تھا، پہلے علم بردار تھے جنرل کمانڈ کے، اب پھر اس کے بعد مہاجرین کا جھنڈا بھی تھا، انصار کا جھنڈا بھی تھا، تو یہ سب مختلف جھنڈے تھے، لیکن جنرل کمانڈ کا جو جھنڈا تھا علامہ ابن حلبی نے لکھا حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کا دوپٹے سے وہ جھنڈا بنایا گیا تھا۔ تو اب اندازہ لگائیے مسلمانوں کی اکنومیکل پوزیشن کیا ہے۔ اب آج ہم کتنا کپڑا یا کیا کیا سمجھیے کہ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ صبح فجر کا وقت ہوا، اشراق کا وقت، فجر کے بعد سے اللہ کے رسول مستقل دعا کر رہے ہیں۔ اشراق کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اللہ سے دعا کی۔ وہ دعا بہت اہم دعا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کے پہننے کے لیے لباس نہیں تو ان کو لباس عطا فرما، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کو کھانا عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں سمجھے کہ ایسی خوشحالی نہیں ہے تو ان کو خوشحالی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اے رب کائنات، تو نے اس سرزمین پر مجھے رسول بنا کر بھیجا، یہ 313 میری محنت ہے، یہ 313 حق کے راستے پر ڈٹ گئے ہیں، اور اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو دنیا میں پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ آپ سمجھیے کہ تمام سیاستہ کی حدیثوں کو چھان لیجئے، یہی بات آئے گی کہ اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اصحاب بدر کی عظمت، اصحاب بدر کا مقام اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے۔
بہرحال اس کو میں ڈیٹیل اتنا نہیں سمجھا سکتا وقت کی کمی کی خاطر۔ بہرحال اللہ کے رسول گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ادھر دشمن للکار رہا ہے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید یہ دونوں بھائی تھے، عتبہ اور شیبہ، اور ولید سمجھیے کہ عتبہ کا بیٹا تھا، تو دو بھائی اور ایک بھتیجا، اور یہ کفاران قریش کے بڑے معتبر سردار تھے، یہ بڑے سردار تھے، کفاران قریش کے معتبر سردار تھے، بڑا عزت وقار تھا قریش میں ان کا۔ انہوں نے للکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھجاؤ لڑنے والوں کو۔ تو مدینے کے کچھ صحابہ گئے، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مدینے کے چرواہوں سے ہم کیا لڑیں گے، ہماری ٹکر کے لوگوں کو بھیجاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو پکارا کہ علی کھڑے ہو جاؤ، حضرت حمزہ کو پکارا کہ حمزہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دونوں رسالت سمجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، حضرت حمزہ چچا، حضرت علی تو سمجھیے کہ صاحب داماد بھی ہیں۔ کہا کہ علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر حضرت عتبہ کو کہا کہ عتبہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تینوں میدان میں گئے، لڑائی ہوئی، پہلے وار چلے، تینوں نے ایک ایک علیحدہ علیحدہ مقابلہ کیا، اور حضرت حمزہ، حضرت علی نے عتبہ اور شیبہ کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ حضرت عبید پر ولید بھاری پڑ گیا، اور ایک سمجھیے کہ مار ایسی مارا کہ ان کے ٹانگ کٹ گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ نے پلٹ کر ولید پر حملہ کیا، اور اس حملے میں 3 کفاران قریش کے بڑے سردار مارے گئے۔ اب جیسے ہی یہ دیکھے کہ صاحب یہ ہمارے 3 سردار آنے واحد میں ہمارا 3 سرداروں کا کام ہو گیا۔ بہرحال چلیے، ابو جہل نے گھمسان کے رن کا اشارہ دیا، جنگ شروع ہوئی۔ ابو جہل کمانڈر ادھر سے ہے، اور پورے لوہے میں ڈوبے ہوئے فلاں جنگ چل رہی ہے، شدت کی جنگ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یہ بات مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی جلیل القدر عشر مبشرہ میں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو 2 چھوٹے لڑکے نوجوان، انہوں نے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ یہ سمجھیے کہ معاذ اور موس تھے، افرا کے بیٹے، افرا ایک صحابیہ تھی، ان کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ ہمارے رسول کو وہ مکے میں بہت تنگ کرتا تھا، کون ہے؟ تو انہوں نے سمجھے کہ بتایا کہ یہ سام میں ہیں، جو اونچے سمجھے کلغی لگائے ہوئے اور عرب نسل گھوڑے پر ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں جب پلٹ کے دیکھا یہ بچے پکارے میرے کو، تو دیکھا کہ بیک اپ پہ جنگ میں بہرحال کوئی اچھا بیک اپ ہونا چاہیے۔ بیک اپ میں 2 معصوم بچے تھے، تو میرے کو مایوسی ہوئی، میرے بیک اپ میں یہ 2 معصوم بچے ہیں، اور پھر وہ ابو جہل کا نام پوچھ رہے ہیں، ابو جہل کے تعلق سے۔ اب جیسے ہی انہوں نے بتلایا کہ یہ ہے ابو جہل، کیونکہ ابو جہل ہیلمٹ خوت پہنا ہوا تھا، پورا زرہ بختر پہنا ہوا تھا، تو کہا کہ یہ ہے ابو جہل۔ دونوں بھائی چھوٹے معصوم بچے اس پہ لپکے، اور لپک کے ابو جہل کے پیر پر اس زور سے مارے کہ ابو جہل کا پیر کٹ گیا۔ ابو جہل چیخ کر نیچے گرا، اور نیچے گرتے ہی دوسرے بھائی نے ابو جہل پر زبردست اٹیک کیا، اور ابو جہل ادمردہ کیفیت میں آ گیا۔ ادھر اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، بعد میں اسلام لائے، تو اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے حملہ کیا، تو افرا کا ہاتھ ایسے لٹک رہا تھا، نوجوان بچہ ایسے لٹک رہا تھا، اور دوسرا بھی شدید زخمی ہو گیا۔ پھر اکرمہ جنگ میں مصروف ہو گیا، تو وہ لٹکے ہوئے ہاتھ سے افرا ایک ہاتھ سے لڑائی لڑ رہے ہیں، تو ہاتھ لٹکا ہوا ہے، تو افرا نے کیا کیا معلوم؟ نوجوانوں سنو کہ کیسی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا۔
اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے رکھا اور تلوار سے اپنے ہاتھ کو الگ کر دیا کہ یہ لڑنے میں میرے کو ستا رہا ہے، حالانکہ خون کا فوارہ بہہ رہا ہے، مگر معاذ اور موس دونوں لڑے اور بہرحال گھمسان کی جنگ جاری رہی۔ وہی اسی عالم میں اللہ کے رسول کرنے دونوں آئے۔ اللہ کے رسول عریش سے نیچے اتر کر صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، کہا کہ ہم نے ابو جہل کو مارا، ہم نے مارا۔ تو اللہ کے رسول نے تلواریں دیکھی، کہا کہ ہاں تم نے مارا۔ تو ابو جہل ادمردہ حالت میں پڑا ہوا تھا اور عصر کا وقت آ گیا تھا، جنگ کا کوئی نتیجہ ابھی نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے یعنی اوپر سے نیچے میدان جنگ کی طرف نیچے اترے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک طرف سعد بن معاذ ہیں، بیچ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میدان جنگ کی طرف اترے۔ دیکھا کہ گھمسان کی جنگ چل رہی ہے مگر نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ آپ نے زمین پر سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے، کچھ کنکریاں اٹھائیں، ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں لی، یا شاہ الوجوہ کہہ کر وہ کنکریاں دشمن کے لشکر یعنی ابو جہل کے لشکر پر پھینک دی۔ اور علامہ ابن حلبی، علامہ ابن خلدن، بہت ساری روایت میں بول سکتا ہوں، تو سب نے لکھا کہ جو کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی وہ کنکریاں دشمنان اسلام کا کوئی سمجھیے کہ فوجی ایسا نہیں تھا کہ اس کے چہرے پر جا کر وہ کنکر نہ لگے ہوں، اور اسی کنکریاں پھینکنے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَإِذْ رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے حبیب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ کنکریاں ہم نے پھینکی۔ یعنی رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا کہ ہم نے وہ کنکریاں پھینکی، اور پھر وہ کنکریاں پھینکتے گرد و غبار اڑی، اور وہ گرد و غبار اڑی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ایسے دیکھی، دیکھ کر کہا کہ ابوبکر مبارک ہو، ساتھ مبارک ہو، اللہ نے مسلمانوں کی بدر میں مدد کے لیے سمجھیے کہ اپنے فرشتوں کی لشکر کو بھیجا ہے، جبرائیل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو جب مسلمان استقامت کے ساتھ دین کی بقا کے لیے ٹھہر جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ طاقتور لشکر، عرب کی سرزمین پر انچیلنجبل لشکر پوری تیاری کے ساتھ آیا۔ یہ 313 بھوکے پیاسے فاقے، مگر دین کی استقامت کے لیے وہ ٹھہر گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل امین کو اللہ نے لشکر کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بھیجایا، اور پھر اس کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ پھر اللہ کے رسول صحابہ کے حوصلے کو بڑھا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ فرشتوں کا لشکر آ گیا اب تم مٹ جاؤ، اطمینان سے سو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، نہیں، لاسٹ مومنٹ تک اسٹرگل کرنا ہے، اس وقت تک جب تک کہ فتح نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جوش اور ولولے کو بڑھا رہے ہیں کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، لڑو دشمنوں سے، وہ لوگ جو تم کو اپنے گھروں سے نکالے ہیں، وہ جو دین کے دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرو، کوئی کمپرومائز نہیں، اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، فرشتے تم کو سلام بھیجیں گے، تم مقابلہ کرو ان سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سمجھیے صحابہ کا جوش اور ولولہ بڑھا رہے تھے، حالانکہ جبرائیل لشکر لے کر آ گئے۔ تو بہرحال زبردست سمجھیے کہ جنگ ہوئی، اور 17 رمضان کی مغرب کے وقت جنگ ختم ہوئی، دشمن بھاگنا شروع کیا، اور ادھر لاشوں کو الگ کیا جا رہا تھا۔ کوئی 40 کے قریب کفاران قریش کے سردار مارے گئے، یعنی ٹاپ کریم آف دی اسلام کے جو دشمن تھے وہ سب مارے گئے، اور 16 صحابہ اکرام
مہاجر اور انصار میں سے 16 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اس میں صرف 16 صحابہ شہید ہوئے، 40 سے بڑھ کر کفاران قریش قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہداء کی اور کافروں کی لاشوں کو الگ کرو۔ اس کے بعد حضرت سعد سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ ذرا ابو جہل کی مجھے خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے لاشے کے پاس پہنچے، وہ ادمردہ تھا، حالت میں تھا۔ بہرحال بڑے ڈائلاگ ہوئے عبداللہ بن مسعود سے۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک روایت ہے کہ ابو جہل کے جسم سے اس کا سر الگ کر دیا، اور وہ سر کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یا رسول اللہ یہ رہا ابو جہل۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتلاؤ کہاں ہے اس کا لاشا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک سڑی ہوئی بو ابو جہل کے لاشے کے پاس سے آ رہی تھی، حالانکہ ابھی مرا تھا، کیونکہ آخری سانسیں اس کی ابھی چل رہی تھی، حرکت کرنے کے لائق نہیں تھا۔ اس کو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن الگ کی، یہ گردن بھی الگ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ مکے کے سردار کی گردن ہے، ذرا نیچے سے کٹ کرو، احتیاط سے کٹ کرو۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی چھاتی پہ پیر رکھا تو کہا کہ چرواہوں کی قسمت کھل گئی، آج میرے چھاتی پہ پیر رکھے ہیں۔ یہ جملے اس کے تاریخ میں سبھی جگہ آتے ہیں۔ تو بہرحال ان 40 لاشوں کو جو کفاران قریش کے تھے آپ نے ایک بولی میں پھینکوا دیا، اور پھر 3 دن بدر میں قیام کیا۔ آخری بات، بدر بہت لمبا عنوان ہے لیکن آخری بات سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بدر کی سمجھیے کہ کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے حضرت حارث کو بھیجا، اور پھر دوسرے صحابہ 1-2 صحابہ گئے۔ تو کفاران قریش یعنی جو کفار تھے، جو یہودی تھے، دنوں میں دشمنی تو تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی محمد ہار گئے، نعوذ باللہ، دیکھو اکیلے ان کی اونٹنی آ رہی ہے اور ان کے غلام آ رہے ہیں، سب مارے گئے۔ لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کو کفاران قریش پر فتح دی۔ اور جب یہ اعلان مدینے میں ہو رہا تھا، ٹھیک وہ لمحہ تھا اللہ کے رسول کی شہزادی حضرت رقیہ، جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کو دفن کر کے ان کے قبر کی مٹی برابر کی جا رہی تھی۔ ادھر محمد رسول اللہ میدان جنگ میں ہے، ادھر بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹی کو دیکھ بھی نہیں سکے، بیٹی کا نماز جنازہ بھی اللہ کے رسول نہیں پڑھی۔ دشمنوں سے سمجھیے کہ صاحب لڑائی کا مسئلہ تھا، اور ادھر سمجھیے کہ بیٹی دفن ہو رہی تھی۔ تو یہ اسلام کی بڑی سمجھیے عظمت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی، اور مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ مدینے اور مکے میں قائم ہو گیا، اور اطراف و اکناف کے علاقوں پر بھی مسلمانوں کا ایک بڑا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ تاریخ انسانی کو تبدیل کرنے والی یہ عظیم جنگ تھی، اور یہ عظیم جنگ نے سمجھیے کہ اسلام کے دھارے کو اور انسانیت کی تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ روز محشر ہم کو اصحاب بدر کے قدموں کے پاس سے اٹھا دے، کیونکہ اصحاب بدر کا مقام اور ان کا مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے بلند ہے، اور اللہ ہماری حاجتوں کو اصحاب بدر کے طفیل میں پورے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔